شاید آپ کو عید الفطر کے بارے میں اس قدر روایتیں نہیں ملیں گی کہ عیدی دینے کا یہ ثواب ہے، اچھے کپڑے پہننے کا یہ ثواب ہے، خوشبو لگانے کا ثواب ہے، جبکہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ کیوں ہمارے یہاں اتنا زیادہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جس ملک میں اور جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں سبھی یہ کام کر رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، جہاں سبھی وہ کام کر رہے ہوں، ٹی وی ان کا ساتھ دے رہا ہو، میڈیا یہی بات بیان کر رہا ہو، تو پھر خود بخود ہمارے یہاں پر بھی یہ کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ہم بھی وہی کام کرنے لگتے ہیں جو دنیا کر رہی ہوتی ہے، جبکہ ثواب اگر آپ روایتوں کے اندر تلاش کریں گے تو وہ بیان نہیں ہوا ہے۔ جس عید کے بارے میں ثواب زیادہ بیان ہوا ہے، کاش ہم اس کو اس کے ثواب کے اعتبار سے ہی صحیح زیادہ اگر سیلیبریٹ کر رہے ہوتے اور ہم وہ کلچر ڈیولپ کر رہے ہوتے کہ جو باقی عیدوں کا ہے، تو پھر خود دنیا والے ہمیں دیکھ کر عید غدیر کو عید کے طور پر منا رہے ہیں۔ تو ثواب کے اعتبار سے یہ عید بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے باقی تمام ایام کے اوپر۔ میں چند ایک باتوں کا آپ کو بیان کروں، مثال کے طور پر ویسے تو ہم روزہ نہیں رکھ پائے، لیکن روزہ کھلوانے کا ثواب ہے، صحیح ہے۔ یہاں پر اگر کوئی طالب علم موجود ہے، زائرین اگر کوئی اس طرح سے آئے ہوئے ہیں کہ ان کا سفر زیادہ طویل ہے، ہم روزہ کھلوانا چاہیں تو روزہ کھلوا سکتے ہیں۔ تو روزہ کھلوانے کا ثواب کیا ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کھلوانے کا ثواب ایک فعام کے برابر ہے۔ سوال کیا فعام کیا چیز ہے؟ بلکہ فرمایا 10 فعام کے برابر ہے، 10 فعام کے برابر ہے۔ فرمایا فعام کیا چیز ہے؟ کہا ایک فعام یہ ہے، ایک فعام کا مطلب 1,00,000 انبیاء، 1,00,000 اولیاء اور 1,00,000 شہیدوں کو روزہ کھلوانے کا ثواب۔ ایک فعام کا مطلب 1,00,000 انبیاء ہے، 10 فعام کا مطلب 10,00,000 انبیاء کو، یعنی بار بار یہ انبیاء آئے اور ہم روزانہ ان کے پاس جائیں روزہ افطار کروانے کے لیے، اتنا ایک بندے مومن کو افطار کروانے کا ثواب۔ 10,00,000 انبیاء، 10,00,000 اوصیاء، 10,00,000 شہداء کو افطار کرانے کے برابر ثواب۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے کہ اگر کوئی شخص آج کے دن کسی کو خوش کرتا ہے، اور الحمدللہ یہاں پر جو آئے تھے انہوں نے بڑے تقدس کے ساتھ اور مبارک انداز میں آپ سبھی کو محظوظ کیا اور خوشی کیا ہے، کسی کو ناراض تو نہیں کیا نا؟ چہرے آپ کے ایسے ہو گئے کہ سب تو نہیں تھے اس زمانے میں خوش ہونے والے، ابھی تو انشاءاللہ سبھی ہوں گے۔ تو خوش کرنا، اگر آج کے دن کوئی شخص خوش کرتا ہے کسی کو، تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ اس نے ایک بندے مومن کو خوش کیا ہوگا، قیامت کے میدان میں پروردگار اس کی 1000 حاجتیں پوری فرمائے گا اور اسے خوش فرمائے گا اور اس پر نظر کرم فرمائے گا اور اسے ایک محل عطا کرے گا کہ جو سفید موتی کا ہوگا۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد حج الفرج۔ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد حج الفرج۔ تو اب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جناب زہرا کو ہم سارے سال یاد کرتے ہیں ان کے لال کا پرسہ پیش کرنے کے لیے غم کے طور پر، تو آج ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے بھی ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ آج سیدہ کائنات خوش ہیں۔ اور پھر ایک اور جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آج کے دن 1 درہم نکالتا ہے، یعنی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 درہم، 1 دینار، کوئی بھی چیز جو ایک خرچ کرتا ہے، تو پروردگار بعض روایات کے مطابق اسے 1,00,000 درہم کا ثواب اور بعض کے مطابق 2,00,000 درہم صدقہ دینے کا ثواب عطا فرمائے۔ اتنا کم اور ثواب کس قدر زیادہ بیان کیا گیا۔ پھر ایک اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آج کے دن خوشی مناتا ہے اور خوشی مناتے ہوئے جاتا ہے اپنے اہل و عیال سے ملنے کے لیے، اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے، صلہ رحمی ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، لفظ وہاں پر یہ صلہ رحمی ادا کرنے کے لیے کوئی شخص جاتا ہے، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ عید الفطر، عید قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے، ملاقات کے لیے لوگ جاتے ہیں ایک دوسرے کے گھر پر، تو کہا کہ اسی طریقے سے اگر مبارکباد ملنے کے لیے جاتا ہے، خوش کرنے کے لیے جاتا ہے، تو جب وہ قبر میں جائے گا تو اس کی قبر نورانی ہوگی اور 70,000 ملائکہ روزانہ اس کی قبر پر آ کر زیارت کرتے رہیں گے۔ ایک دن نہیں، ایک مرتبہ نہیں، روزانہ آتے رہیں گے اور 70,000 مرتبہ اس شخص کی زیارت کرتے رہیں گے جو صلہ رحمی ادا کرتا ہے آج کے دن۔ تو کوئی بھی آپ عمل کر لیجئے کہ جس کے اندر خوشی موجود ہو۔ آج پیغمبر خوش ہیں،
آج علی مرتضیٰ خوش ہیں، آج فاطمہ زہرا خوش ہیں، آج پنجتن پاک خوش ہیں، آج پروردگار خوش اور راضی ہے۔